حدیث مسلم۔ مروان بن محمد دمشقی نے کہا ہے کہ ہمیں سعید ابن عبدالعزیز نے رابعہ بن یزید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو ادریس رقانی سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی روایت بیان کی جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان کبھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ میرے بندو، تم کبھی مجھ سے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائے اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی اور نکال لی جائے۔ سعید نے کہا ہے کہ ابو ادریس رقانی جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔